السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو نیکی کے کام میں پہل کر لے، دوسروں سے آگے نکل جائے، سبقت لے جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں آخرت میں نعمتوں والے باغوں کا مستحق ہو جائے۔ تو سابقون سے جنت النعیم کا سفر دنیا میں شروع ہو کر وہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب کوئی نیکی کا کام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کی کال ہو، اذان ہو، اس کے بعد نماز کے لیے اٹھنا ہو، یا پھر کسی مریض کی پکار ہو، کوئی ضرورت مند ہم سے اپنی ضرورت کا کوئی سوال کرنے والا ہو، یا دین کی خدمت کے لیے نکلنا ہو، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، کوئی نیا علم سیکھنے کے لیے، یعنی دین ہی کے علم میں آگے بڑھنے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، اس میں آگے سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید صرف ایک دفعہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت رہتی ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر صرف قرآن ہی کافی نہیں، سنت رسول کا مطالعہ بھی ضروری ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، صحابہ کے حالات جاننا بھی ضروری ہے، مشاہیر اسلام کو جاننا بھی ضروری ہے، انہوں نے دین کو کس طرح سمجھا اور کیسے عمل کیا، اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم سب کسی نہ کسی ذمہ داری کے بوجھ تلے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم گھروں کے اندر بھی ذمہ دار ہیں، ہم دین کے کام کے اعتبار سے بھی، اگر کسی کلاس کے انچارج ہیں یا گروپ انچارج ہیں یا پھر کسی بھی طرح کسی آفس میں ہماری کوئی ذمہ داری ہے، تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ نے علم کے راستے پہ لگایا ہے، تو آپ سب کو ایمان اور علم کی دولت مبارک ہو، کیونکہ ان دو کے نتیجے میں ہی انسان احسن اعمال کر سکتا ہے، اور جب احسن عمل کرتا ہے تو ہی احسن ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ تعالیٰ انہی کو قریب کرتا ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اچھے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان دی ہے، جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی محبت عطا کی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، اپنے دین کی محبت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں، نیک بندوں کی محبت عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان نعمتوں کا قدردان بنائے، ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے، اور وہ شکر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ دنیا میں ایمان اور توحید کی اشاعت کریں۔ ہمیں ہر روز خیر کی کوئی نہ کوئی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، کم از کم کوئی ایک سنت تازہ کریں، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس سے مستفید کریں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو انسانوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی عظمت بٹھاتے ہیں اور ان کے جسموں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرتے ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ بھی لیں کہ ہمارے دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا کیا مقام ہے، کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور پھر کیا واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ہر معاملے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر سکیں. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا احساس دیا ہے. اور پھر الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس راستے پہ لگایا ہے کہ ہم اس ایمان اور سنت کی دعوت اور حق کی دعوت کو لوگوں کے اندر عام کریں. اللہ کا شکر ہے جس نے اندھیروں کو مٹانے کی آپ لوگوں کو توفیق دی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی میں خیر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، حق کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. باطل اسی صورت میں جاتا ہے جب حق آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یعنی حق پھیلے گا تو ہی باطل جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس چیز پر جم جائیں، اس چیز پر استقامت اختیار کریں کہ ہم نے خیر کی بات کو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف پھیلانا ہے، ہر شخص تک لے جانا ہے، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی رکھنی ہے. اور بندوں کی اس وقت یعنی ویسے بھی اس دنیا میں، لیکن اس پینڈیمک کے اندر بندوں کی شدید ضرورت ہے، وہ شدید حاجت مند ہے اس بات کی کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، وہ خیر کے کاموں میں لگیں. اس وقت لوگوں کے دل بھی نرم ہیں، وہ بات سننے کو بھی تیار ہیں. ہمیں اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے، جو کر رہے ہیں صرف اسی پہ راضی نہیں رہنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جن سے ہماری روح خوش ہو جاتی ہے، یعنی دین کی سمجھ اور دین کو پھیلانے کی توفیق، اور پھر ان سب کاموں میں اپنے رب کی رضامندی پانے کی خوشخبری. کیونکہ اس کام کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے بلند درجات کی خوشخبری ہوتی ہے. اور پھر جو جتنی خیر پھیلا کے جاتا ہے وہ خیر جتنی آگے پھیلتی چلی جاتی ہے، یعنی قیامت تک اجر و ثواب اس کا پھر جاری رہتا ہے. اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. آپ نے کسی کو خیر کی بات سکھائی، اس نے آگے خواہ آپ کسی کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں یا اس کا ترجمہ سکھاتے ہیں یا اس کی تفسیر سکھاتے ہیں یا پھر حدیث سکھاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ آگے سکھانے والے بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان سے لے کے کچھ اور آگے سکھانے والے بن جاتے ہیں. تو یہ سب صدقہ جاریہ جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو آگے سے آگے پہنچائیں، صرف مسلمز تک ہی نہیں، نان مسلمز تک بھی. لیکن یاد رکھیے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے وقت کو فضول کاموں سے بچانا ہوگا، کیونکہ جب انسان فضول کاموں سے ہٹتا ہے تو تبھی کوئی خیر کا کام کر سکتا ہے. یعنی یہ کی پوائنٹ ہے آج کی گفتگو میں کہ اوقات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اوقات کو فضول چیزوں سے نکال کر اچھے کاموں میں لگانا ہے. تبھی ہم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا سکیں گے، اس کو نشر کر سکیں گے، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے. اس کام سے ہم نے پیچھے نہیں رہنا یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں، اور پھر ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیونکہ عقل مند وہی ہے کہ جو اس سنت پر عمل کرنے کے قابل ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، جیسے سورۃ الحدید میں ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 ہے. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی
آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی چیز اتنی بڑی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے. وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو اس شخص کے لیے مبارکباد ہے کہ جو نیکی کے ان کاموں میں سبقت لے جاتا ہے. مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو مخلوق کو اللہ کی پہچان کراتا ہے, اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی پہچان کراتا ہے, اس کے افعال کی پہچان کراتا ہے, اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے کی پہچان دیتا ہے. آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز کی طرف رہنمائی کی کہ جب رمضان میں 99 ڈیز باقی رہ گئے تو اللہ نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ ہر روز اللہ کے ایک نام کا علم حاصل کیا جائے, اور رمضان سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوب معرفت حاصل کی جائے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جائے, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیا جائے, تاکہ ہمارے روزے میننگ فل ہوں, رمضان کی عبادتیں میننگ فل ہوں, ان کے اندر ایک روح ہو, اللہ کی شدید محبت کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں. تو الحمدللہ ساتھیوں کی محنت سے آڈیو بھی اور ریٹن نوٹس بھی, اردو بھی اور انگلش بھی, ان سب میں نام شیئر ہو رہے ہیں. اگر آپ تک پہنچے ہیں تو ٹھیک, اگر نہیں تو آپ الہدا کی فیس بک جو ہے الہدا انٹرنیشنل پاکستان کے نام سے, اس کو آپ لائک کریں اور فالو کریں, تو انشاءاللہ وہاں آپ کو روزانہ یہ نام مل جائیں گے. خود بھی سنیں اور آگے آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. یعنی جب وہاں سے آپ شیئر کا لنک دوسروں کو بھیجیں گے تو اوروں تک بھی خیر پہنچے گی. یہ صرف الہدا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ عامت الناس کے لیے بھی ہے. تو آپ اس خیر میں شریک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائیں. اس سے افضل بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورۃ فصلت کی آیت 33 ہے. اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو اس سے زیادہ اللہ کی طرف بلانے والا کیا کام ہو سکتا ہے کہ آپ براہ راست ڈائریکٹ اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک عمل بھی کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں اس نیک کام کی توفیق دیتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے لوگ جو ان چیزوں کو پریپیئر کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے آگے آگے پیش کرتے ہیں. آپ بھی اس خیر میں شریک ہو جائیے, اور پھر رب کو پہچاننے کے بعد وہ کام کیجیے جو رب کو پسند ہو. یعنی آپ سب سے پہلے خود ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں, اپنے قول میں, فعل میں, اخلاق میں یہ چیزیں لے کر آئیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دوسرا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اس مہینے میں اتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دینی ہے, اس سال میں نے اتنے لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے. جب انشاءاللہ آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں گے نا تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آگے نکل جائے, سابقون السابقون, سبقت کر جائیں. نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں, ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے. جب ہم اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے نا تو پھر ادھر ادھر بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اور کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ نہ کیا, تو وہ پھر بات نہیں بنتی. اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, تب اس وقت کا صحیح استعمال ہوگا, تب اس وقت کی صحیح حفاظت ہوگی. اور پھر اس کام یعنی قرآن دوسروں کو پہنچانے کا, سکھانے کا مقصد کیا ہوگا کہ خود ہم ربانی بن جائیں, اللہ والے بن جائیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ
وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. یعنی ہم نے لوگوں کو دین اس لیے نہیں سکھانا کہ وہ ہمیں پسند کرنے والے بن جائیں، ہمارے فین بن جائیں یا ہمیں فالو کرنے والے بن جائیں. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کہ رب سے جڑ جائیں. اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے. تو قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو رب والا بنائیں، یعنی لوگوں کے اندر رب کی محبت اور رب کی پہچان پیدا کریں. یعنی آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. پھر یہ ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں اللہ کی پہچان کرانے، قرآن سکھانے میں آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہدات و محتدین بن جائیں، صالح اور مصلحین بن جائیں، ذاکرین اور مذکرین بن جائیں. یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کی طرف لے آئیں، چاہے رہنمائی کر کے، چاہے نصیحت کر کے. اور ہمارا زندگی کا مقصد یہی بن جائے کہ ہم نے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، لوگوں کے لیے خیر کے کام کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے سارے وسائل استعمال کریں. جب لوگوں کو خیر پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے مقرب بن جائیں گے. اور پھر ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ انہیں اس کے ساتھ خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت یہی ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی لوگوں کو ہم نے پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور ان کو ایک الہ کی پہچان کرانی ہے، ایک اللہ کا بندہ بنانا ہے، اور عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تو انشاءاللہ ہم نے اس راستے میں خوب محنت کرنی ہے، خوب جد و جہد کرنی ہے، اور اپنے تن من دھن جان مال ہر طرح کے وسائل سے ہم نے لوگوں تک خیر پہنچانی ہے. جس کسی علاقے میں ہے، جس کسی گلی محلے میں ہے، جس کسی گاؤں میں ہے، جس جگہ پر ہے، سوچنا شروع کر دینا ہے کہ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں، کون کون ہے میری پہچان میں، میری دوستی میں، وہ خوش ہوں یا ناراض ہوں، میں نے ان کو احسن طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرانی ہے. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ ہم سامنا لوگوں کا نہ بھی کریں، صرف ان کو چیز ہی کو فارورڈ کر دیں، پیار سے ایک اچھا سا میسج ریکارڈ کر کے ان کو موٹیویٹ کر دیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک پیغام بھیج رہی ہوں، یہ اللہ کی پہچان کا ہے، تو تم اس کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے سن لو. جب ہم لوگوں کو طریقہ بتاتے ہیں نا کہ کیسے وہ کام کریں، تو پھر اللہ کے فضل سے وہ کر بھی لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب لوگ کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح پھر ان کی مدد کرتا ہے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں پوری کوشش کی، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. تو آپ کو دعویٰ کرنے کے طریقے بھی پتہ چلے، آپ کا دماغ کھل جائے گا. اچھا اس کو تو میں نے پیغام دیا ہی نہیں، یہ جو بچہ ہمارے گھر کام کرنے آتا ہے اس کو تو میں نے آج تک کچھ سکھایا نہیں.
وہ جو فقیر آتی ہے عورت مانگنے کے لیے، اس کو تو میں نے کبھی کوئی اچھی بات بتائی نہیں، میں تو کلمہ تک نہیں اس کا سنا، اس کو کچھ سکھایا نہیں. وہ جو بوڑھے بابا جی بیٹھے رہتے ہیں سارا دن دھوپ میں، ان کو تو کبھی قرآن نہیں سنایا. آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ان کو لگا کے نکال کے دکھا کے بس کام لگا دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں تک خیر جاتی ہے اور کہاں کہاں تک آپ کا صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ لوگ کرتے جائیں گے ویسے ویسے راستے کھلتے جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی اگر آپ اس کے راستے میں نکلیں گے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. تو بہرحال ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جیسے بھی زندگی گزاریں گے بہرحال ایک دن ہم نے واپس تو جانا ہی ہے. واپسی تو ہماری اللہ ہی کی طرف ہے نا، پھر کیا جواب دیں گے؟ تو کیوں نہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے بڑھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے اللہ سے جا ملیں. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کی راہ میں دوڑ رہے ہوں، اللہ کی عبادت میں دوڑ رہے ہوں، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے میں دوڑ رہے ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یعنی ہر ایک کسی نہ کسی طرف جا ہی رہا ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. ہم کہیں بھی کسی بھی کام میں مشغول ہوں، دنیا کے کاموں میں، رونقوں میں، فضول چیزیں موبائل پہ دیکھنے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے ہی آئے گا. اور آپ دیکھیے کہ آج تو ہر بندے کا قبلہ جو ہے وہ اس کا سیل فون بن گیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی راستے میں جان چلی جائے. کیوں نہ ہم نیکیوں میں سبقت کرتے ہوئے اللہ سے جا ملیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راستے پر سبقت کرنے کی توفیق دے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آخری بات یہ کہ جو بھی کوشش ہم اس راستے میں کریں گے وہ دراصل اپنے ہی لیے کریں گے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے، سب سے بے پرواہ ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی عبادت میں، اس کے بندوں کی خدمت میں، اس کے دین کی نشر و اشاعت میں لگا دیں، کھپا دیں، کیونکہ اسی میں ہی ہماری سرخروئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے راستے میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آج ایک کوٹ پڑھی تھی جو بہت ہی مجھے اچھی لگی اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ہم لوگوں کی اگر ضرورت پوری کرتے ہیں ان کے دین کی یا دنیا کی، تو ہمیں اس کے لیے کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف بڑھنا چاہیے. ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کے 2 لقب ہیں، حبر الامہ اور ترجمان القرآن، کیونکہ وہ مفسر قرآن تھے. وہ کہتے ہیں 4 وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ دینے کی میں طاقت نہیں رکھتا. پہلا جو مجھ پر سلام میں پہل کر لے، سابقون.
دوسرا جو میرے لیے مجلس میں کشادگی کرے، یعنی میرے لیے جگہ بنا دے. تیسرا جس کے قدم میری ضرورت کو پورا کرنے میں چلے. چوتھا تو اس کا بدلہ میری طرف سے اللہ عز و جل ہی دے سکتا ہے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس پر کوئی معاملہ پیش ہوا تو ساری رات اس نے فکر میں گزاری کہ میں کیا کروں. جیسے کوئی اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، یا اس کو کوئی فاقہ لاحق ہو گیا، یا کسی بھی طرح کی مصیبت میں آ گیا وہ، تو پھر یہ وہ شخص ہے جس پر کوئی معاملہ پیش ہوا تو ساری رات اس نے اس فکر میں گزاری کہ یہ بات کس کو کہوں. پھر جب اس نے مجھے اس کا اہل دیکھا تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی وہ اپنا مسئلہ لے کے میرے پاس آ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جن کے ہاتھوں وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے نفع مند بنا دے اور ہمیں واقعی وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس نے آپ کو ہم سے ملوا دیا. آج میں ٹاپک کا انتظار کر رہی تھی کہ آج استاذہ ہمارے لیے کیا سلیکٹ کریں گی. استاذہ جب آپ نے یہ آیات پڑھی نا تو مجھے اتنا رونا آیا کہ یہ میری اتنی پسندیدہ آیات ہے، وہ سابقون السابقون اولئک المقربون. اور مجھے تو آپ کی ساری نصیحتوں میں بس ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہر چیز میں آگے ہی بڑھنا ہے. اور خاص طور پر آج کے جو یہ پینڈیمک کے دن ہیں، سب سے جو مجھے جسے کہتے ہیں دل پہ جات کے بات لگی ہے کہ لوگ شدید حاجت مند ہیں کہ وہ اللہ سے جڑیں، کیونکہ ان کے دل نرم ہیں، اور ہم اپنی کوششیں اور تیز کر دیں اور اپنے رب کی رضا پانے کی جو خوشخبری کا موقع ہے وہ آج سب سے زیادہ، یعنی بجائے اس کی کہ ہم کسی طرح کسی فتنے کا شکار ہوں، بلکہ ہم اس کوشش میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں، چاہے وہ کسی کی قرآن سیکھنے کی حاجت ہے، یا چاہے کسی کاؤنسلنگ کی اس کو ضرورت ہے، یا اس کو ہماری کسی اور طرح سے ضرورت ہے، ہم کسی کا کچھ بھلا کر دیں اس کی صحت کے لیے یا کچھ بھی خیر پھیلا کر. تو ہمیں ہر چیز میں آگے بڑھنے کے لیے ایک ایک چیز کو نکالنا ہے. ہم اپنی طرف سے ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بھی کام کر لیا، یہ بھی کر لیا، لیکن جب آپ کی بات سنی ہے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے کہ خون بھی تیزی سے حرکت کرنے لگا ہے اور ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے. چاہے وہ ایپس شیئر کرنی ہو، چاہے وہ فکر القلوب کے لیسن، چاہے اسماء حسنہ، اور کچھ بھی ہو، سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جزاکم اللہ خیر. استاذ سارا لیکچر ہی بہت ہی موٹیویشنل ہے پیاری استاذہ، لیکن خاص طور سے جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جڑے رہنے سے ہی مزید روشنی اور سمجھ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. استاذہ جی 2002 کی تفسیر میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ آج وہ دور ہے کہ ہم ایک کلک کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں. تب یہ بات مجھے زیادہ بہتر سمجھ نہیں آئی تھی. میں سوچتی تھی کس طرح ہم ای میلز کریں لوگوں کو، کیا کریں، کس طرح ہوگا یہ کام، ایک کلک کے ذریعے ہم پوری دنیا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ استاذہ جی جڑے رہنے سے اور کوشش کرتے رہنے سے جیسے سمجھ واقعی بڑھتی ہے، تو اب واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہم کرنے والے بنے. کیسے ایک کلک کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور الحمدللہ استاذہ جی اللہ کی فیس بک کے پیج نے کس قدر آسانی کر دی ہے نا. سب کام تو اس کی ٹیم نے کر دیا، اتنا اوتھینٹک مٹیریل ہم سب کو پرووائڈ کر دیا الحمدللہ. اب ہم سب کی ایک کلک کا منتظر ہے وہ کام. اور اگر ہمارے سیل فون آج ہمارا سینٹر آف لائف بن ہی گئے ہیں تو بے شک یہیں سے فاستبقوا الخیرات کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ جو ٹاپک آج ڈسکس کر رہی ہیں استاذہ، وہ یہاں کلاسز میں ویکلی کلاس لے رہی ہوں آج کل ابلاغ دین کی، اور آج ٹاپک بھی وہی ہے. 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج ہی ہماری کلاس تھی اور ہم نے آفیشیل پیجز کھول کے دکھائے، فیس بک، انسٹاگرام، ایپس وغیرہ، اسٹوڈینٹس کو ہوم ورک دیا، اور ایک چیز ان سے ڈسکس کی کہ دیکھیں جب آپ اس کو فارورڈ کریں اور آگے بھیجیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے نہ بھیجیں بلکہ اس کا لنک شیئر کریں. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کرتے ہیں تو وہ تو ہم ایک چیز شیئر کرتے ہیں، لیکن جب ہم لنک شیئر کرتے ہیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو وہ ایک بندے کو راستہ مل جاتا ہے کہ اگر اسے فردر دیکھنا ہے تو کہاں. سادہ خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گی جو آفیشیل یوٹیوب ہمارا جو چینل ہے، اٹ از امیزنگ.
مجھے تو بہت اس کا فائدہ ہوا ہے، اور اتنا کچھ ماشاءاللہ اس پہ ڈلا ہوا ہے، اور 2-3 منٹ کی بات کرنا اگر کسی نے سیکھنی ہو تو وہ اس میں جا کے ٹاپکس دیکھ لیں. تو لاسٹ ویک ہم نے اسٹوڈینٹس کو ہوم ورک دیا کہ آپ نے 1 ویک یہ کرنا ہے کہ ایوری ڈے ایک آپ نے ویڈیو کھولنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور 1 سے لے کے 3 تک اس پر بات لکھیں کہ آپ نے کیا سیکھا، اینڈ شیئر اٹ ود. جب میں نے فالو اپ کیا اس دفعہ، پوچھا اسٹوڈینٹ سے، تو میجورٹی اسٹوڈینٹس نے یہ شیئر کیا کہ الحمدللہ انہوں نے سنا، اپنے پاس پوائنٹس بھی لکھے، لیکن شیئرنگ نہیں کی آگے. تو وہ کیا گلچ ہے، کیا ہے جو میں آج سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ فارورڈ کرنے میں کیوں کمی رہ جاتی ہے نا، کیا شیطان رکاوٹیں کاموں میں ڈالتا ہے. ہمیں بہت زیادہ اس پہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز اپنی کتابوں میں لکھ لیتے ہیں، اپنے فونز میں لکھ لیتے ہیں، وہ تو ہم تک ہی رہ جاتی ہیں، لیکن وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانے اور اپنے بعد صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں جب ہم ایسے فورم سے لوگوں کو جوڑ جائیں، جس فورم سے الحمدللہ ہم نے خیر پائی ہے، اس وقت لوگوں کو فائدہ ہوگا. برانچ کو بھی اگلے مہینے تقریباً 25 سال ہو جائیں گے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جب کسی سے بھی بات ہوتی ہے نا میری، کہ آج ہی ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا تو میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہی، وہ ہمارے 2nd بیچ کی تھی. تو الحمدللہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کہاں کہاں بھیجتی ہیں. تو میرے خیال میں اچھا بھلے کوئی 200 لوگوں تک وہ میسج پہنچاتی ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ چاہے برانچ جنہوں نے کہیں سے بھی سیکھ لیا ایک دفعہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان میں یہ موٹیویشن ہے موجود کہ ہم اس کام کو آگے پہنچاتے رہیں. اور نئے راستے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے، اور کیا آ رہا ہے اور کیا آ رہا ہے. الحمدللہ استاذہ جی بہت اسٹرانگ موٹیویشن ملی ہے آج. اور سورۃ الواقعہ ایسی سورت ہے جب میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو اس نے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا مجھے، اور آج وہی یادیں پھر سے تازہ ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ سابقون السابقون بننا ہے. اور اس کے لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں سنتوں پر کثرت سے عمل کرنا ہوگا. دوسرا استاذہ یہ بات کرنی تھی کہ آپ کے جو لائیو سیشنز ہیں الحمدللہ اتنی بہترین رہنمائی ہوتی ہے اس میں، اور میری جس سے بھی گفتگو ہوتی ہے، جہاں پر بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹاف ہے، انفرادی طور پر گھر والے ہیں، کوئی بھی ہیں، میں ضرور اس کا حوالہ دیتی ہوں. اور استاذہ اس میں یقین کریں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی. اللہ تعالیٰ کو بہترین جزائے خیر دے. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی استاذہ آج آپ کی باتیں سن کے بھی اور آپ سے بات کر کے بھی. صبح سے آج مجھے یہی فیل ہو رہا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ہماری ملاقات ہونی ہے، تو اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے. تو الحمدللہ جو آج آپ نے ہمیں بتایا، جو پڑھایا، میری ایک جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اور ایک ریمائنڈر مجھے مل گیا کہ کس طرح سے ہم نے سابقون السابقون بننا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو بات آپ نے کہی کہ نان مسلم تک ہم نے یہ پیغام کتنا پہنچایا، یعنی ہمارے گھروں میں آگے پیچھے جیسے کرسچن میڈز ہوتی ہیں تو ہم ان کو اچھے طریقے سے، ایسا کہ دل میں اترنے والی بات ہو، تو ہم کتنا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کی ہم کتنی تیاری کرتے ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کیا کہ مائنڈ نہ کر جائے. جب قرآن کا کورس نہیں کیا ہوا تھا تو میری میڈ کرسچن تھی، تو وہ بہت مجھے کہتی تھی کبھی کوئی بخار ہو طبیعت، آپ میرے ساتھ چلیں، دعا کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی. تو مجھے بڑا اس وقت دکھ بھی ہوتا تھا، اور مجھے جواب نہیں آتا تھا کہ میں ان کو کیا کہوں نا، بہرحال میں چپ کر جاتی تھی. لیکن الحمدللہ میں اب سوچتی ہوں کہ یہ لوگ کتنی پریچنگ کرتے ہیں، اور وہ کوئی اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، تو ہم لوگ اتنا پڑھ لکھ کے بھی، قرآن سمجھ کے بھی، تو کتنا ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ جہاں موقع مل جائے ہم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ میں نے آج یہ سیکھا ہے جو آپ نے بتایا، لمحوں کی قدر کرنے کا جو احساس ہے نا، اس کی ہمیں توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. آج میں نے بہت دعا کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت کا کام لگ جائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خیر کی چابیاں بنے اور شر کے تالے بنے. استاذہ اس وقت میں اپنی برانچ میں تقریباً 18 لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپ کا ہمارے درمیان ہونا اتنا بابرکت ہے کہ الحمدللہ ہم روزانہ آپ کے سبق، آپ کے لائیو لیسن بھی لیتے ہیں. کی پوائنٹ جو آج آپ نے بتایا کہ اپنے وقت کو بے فائدہ کاموں سے بچائیں، تو واقعی اپنی وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئیں کہ کہاں کہاں وقت ضائع کرتے ہیں. اور جو ابھی بات کر رہے تھے کہ مختلف میڈز جو گھروں میں کام کرتی ہیں، تو ان کے تعلیم کے سلسلے میں، تو میرے بھی ایک اسٹاف ممبر جو ہیں وہ اپنے گھر میں انہوں نے بھی کلاس ارینج کرنے کا یہ ہے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمیں اور اگر آپ گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے ان کو کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ایک تو کام میں ہوتی ہیں مصروف، پھر ان کو ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں. تھوڑے بہت پیمانے پر تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ ہم ایک کلاس ارینج کریں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے مفید مشورے. جی کورس بنایا گیا اقرا کے نام سے،
جو ایسے ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، جس میں بیسک ان کی لرننگ بھی ہوتی ہے، یعنی پڑھنا بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ دین کے سارے کانسیپٹس بھی سکھائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کورس کی ٹریننگ کا کوئی اہتمام ریجنز والوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ کریں، تاکہ ایسے لوگوں کو، جو بھی لوگ ایسا کام کرنا چاہیں کہ ان پڑھ طبقات تک دین کا پیغام لے جانا چاہیں اور ان کو بیسک لٹریسی جو ہے وہ سکھا سکیں، تو وہ بہت آسان ہو جائے گا. وہ سندھ میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تجربہ ہو رہا ہے، اور بہت کامیاب تجربہ ہے کہ بالکل الٹریٹ پیپل جو ہیں وہ اچھے بھلے پڑھنے لکھنے لگ گئے ہیں اور سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے استاذہ، میں کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ جو کورسز کا ذکر ہو رہا ہے، اقرا کورس، روشنی کی کرن، روشنی کا سفر، اور جو اس کے ساتھ خواندگی کا پروگرام ہے، بالکل ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور جو بھی ہم سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو ٹریننگ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی دیں گے. میں اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا تجربہ آج میرے ساتھ ہوا تو میں وہ شیئر کرنا چاہوں گی. آج اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. مٹھی جو تھرپارکر میں ایک شہر ہے جہاں پر بہت زیادہ تعداد ہندو کی ہے، بہت کم مسلمان ہیں، وہاں سے ایک بچی ہمارے پاس آئی ہیں آج، اور خواتین کلب میں انہوں نے صرف 2-2.5 پارے آج سے کئی سال پہلے کیے تھے، پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی تھی. تو وہ جس طریقے سے وہاں کام کری ہے، مجھے اتنا موٹیویشن ہوا کہ وہ صبح 11 بجے سے نکلتی ہیں اور شام کو 5 بجے جاتی ہیں، اور وہ بیسک کے اقرا کورس ہی وہ لے گئی تھیں کچھ مہینہ پہلے، اور کیونکہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی. اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا سا اپنا اتنا ٹائٹ اسکیجول نہ رکھیں، تھوڑا سا کم کلاسز لیں. تو وہ بار بار مجھ سے یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ ایک دفعہ آ کر تو دیکھیے، آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں. اور ہر تھوڑے دیر بعد وہ مجھ سے کہتی تھی آپ آ کے دیکھیے وہاں پر، پھر آپ مجھ سے یہ بات کہیں. تو میں یہی سوچی تھی کہ ہم واقعی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم یہ جو علاقے ہیں ہم سے دور، ان کا واقعی اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کتنی حالت ہے اور کتنی ضرورت ہے قرآن کی تعلیم کی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.